السلام علیکم جی بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے فلو چارٹ۔ فلو چارٹ، فلو بہاؤ چارٹ تصویر۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا الگورتھم کے بارے میں۔ الگورتھم ٹھیک ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ٹو سالو اے پرابلم۔ اب ہم نے فلو چارٹ پڑھنا ہے۔ فلو چارٹ سے مراد دو لفظ ہیں، فلو چارٹ، فلو مین بہاؤ ڈائریکشن، چارٹ مین تصویر گرافکس۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں گرافیکل ریپریزنٹیشن آف الگورتھم۔ الگورتھم کی تصویری شکل جو ہوتی ہے ہم اسے فلو چارٹ کہتے ہیں۔ فلو انڈیکیٹ دا ڈائریکشن آف پروسیسنگ دیٹ ٹیک پلیس ان پروگرام۔ یہ ڈائریکشن کو شو کرتا ہے کہ اس کی سمت کیا ہے، کس طرح وہ آپریٹ کرے گا۔ It is used to show all steps of algorithm in sequence۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ الگورتھم کے تمام سٹیپس کو ایک سیکوینس کے ساتھ تصویری شکل میں دکھائے گا۔ جب ہم کوئی فلو چارٹ بناتے ہیں تو ہم ان کو تمام سٹیپس کو گرافیکلی شو کرتے ہیں، تصویری شکل میں شو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس فلو چارٹ کو کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے ذریعے، ٹھیک ہے، ہائی لیول لینگویج کے ذریعے پروگرام میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو ہم نے تصویری شکل بنائی ہوتی ہے اس کی مدد سے ہم کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کا انتخاب کر کے اس کو کسی پروگرام میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ فلو چارٹ کہیں گے۔ فلو چارٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا استعمال کیا ہے کہ یہ آپ کو الگورتھم کو سمپل اور گرافیکل مینر میں شو کرتا ہے، اور تمام سٹیپس کو ظاہر کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، فلو آف پروگرام ہمیں سمجھ آ جاتی ہے آسانی کے ساتھ اس کے ذریعے، اور لاجک سمجھ آ جاتی ہے ہم نے کرنا کیا، یہ چیزیں ساری ہمیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ پھر آتی ہیں اس کی سمبلس، ان پٹ اور آؤٹ پٹ پہلے نمبر پہ۔ ٹھیک ہے، یعنی ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے کون سی سمبل یوز کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم پیرالوگرام استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آمنے سامنے کے اضلاع جس کے کیا ہوتے ہیں، آپس میں برابر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ استعمال ہوتی ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے، یعنی دونوں کاموں کے لیے۔ یعنی اگر آپ نے ان پٹ مارکس کرنے ہیں تب بھی یہی علامت لینی ہے، اور اگر آپ نے مارکس کو پرنٹ کرنا ہے تب بھی یہی علامت لینی ہے، ان پٹ اور، ٹھیک ہے، جس کے آمنے سامنے کے اضلاع برابر ہوتے ہیں، پیرالوگرام کہتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آتا ہے جی ہمارے پاس پروسیس۔ پروسیس سے مراد عمل، مطلب ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جب ہم نے پروسیسنگ کرنی ہے تو اس کے لیے ریکٹینگل یوز ہوتی ہے، پروسیس کے لیے ریکٹینگل، مستطیل۔ ٹھیک ہے، پروسیس میں بھی کمپلیکس کیلکولیشن اور سمپلی آر اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ، سم از اکول ٹو اے پلس بی، یہ پروسیس کی علامت ہے۔ سلیکشن، انتخاب کرنا، ڈائمنڈ سائن ہوتا ہے یہ، n لیس دین 5۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ڈائمنڈ سمبل از یوز ٹو ریپرزینٹ سلیکشن اسٹیپ، اے کنڈیشن از گیون ان دا ڈائمنڈ، شرط یہاں پہ دی جاتی ہے، سلیکشن کی جاتا ہے، یعنی ڈائریکشن طے کی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ سے کہا جائے ایک اسٹوڈنٹ ہے، جفت ہے یا طاق ہے، آپ کسی نمبر پہ تقسیم کریں، باقی اگر 0 بچے تو وہ ایون ہوگا، اگر وہ باقی 0 نہیں بچتا تو وہ آڈ ہوگا۔ تو اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سٹارٹ اور اینڈ، یعنی ہم نے اوول سائن اس میں یوز کرنا ہے، اوول سائن، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نے جب پروگرام سٹارٹ کرنا ہے فلو چارٹ کا، تو فلو چارٹ کے سٹارٹ میں سمبل یوز ہوتی ہے اور اینڈ پہ بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں فلو لائنز۔ فلو لائنز تو یہ 4 قسم کی ہوتی ہیں، اپ ڈاؤن، لیفٹ رائٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ، ٹھیک ہے جی، فلو لائن یہ ڈائریکشن کو طے کرتی ہیں، سمت کون سی آپ استعمال کر رہے ہیں، لیفٹ کر رہے ہیں، رائٹ کر رہے ہیں، کون سی سمت آپ یوز کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ آ جائے گا۔ پھر آتا ہے کنیکٹر۔ کنیکٹر ہوتا ہے کہ یہ فلو لائنز کو آپس میں ملاتا ہے، یعنی 3 فلو لائنز آ رہی ہیں ان کو آپس میں ملا دے گا۔ اس سے کیا ہوگا، جو کمپلیکسٹی ہے نا وہ ریڈیوس ہو جائے گی۔
کیونکہ دیکھیں زیادہ فلو لائنز ہوں گے نا تو زیادہ کمپلیکس ہوگا، پیچیدہ ہوگا، تو اس کو سادہ کرنے کے لیے آپ کنیکٹر یوز کر سکتے ہیں۔ کنیکٹر فلو لائنز کو آپس میں ملا دے گا، ٹھیک ہے، اور ایک فلو لائن اس سے نکلے گی۔ آگے جی اس نے کچھ اس کی گائیڈ لائنز بتائی ہیں کہ کون سی گائیڈ لائن آپ یوز کریں گے فلو چارٹ کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہوتی ہیں، اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے اس کو۔ گائیڈ لائن میں آتا ہے جی آل نیسیسری ریکوائرمنٹ شوڈ بی لسٹڈ ان لاجیکل آرڈر، ٹھیک ہے، ترتیب کا خیال رکھنا ہے، یعنی اسٹارٹ، ان پٹ، پروسیسنگ، آؤٹ پٹ، اینڈ، یہ چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ پہلے آؤٹ پٹ لے رہے ہیں پھر آپ ان پٹ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا، پہلے ان پٹ ہوتی ہے پھر پروسیسنگ ہوتی ہے پھر آؤٹ پٹ آتی ہے۔ تو اسٹارٹ، ٹھیک ہے جی، یہ پہلا سٹیپ، پہلی گائیڈ لائن ہے اس کے لیے کہ آپ نے جو لاجیکل آرڈر میں کرنا ہے لسٹ اس کو۔ فلو چارٹ شوڈ بی کلیئر، نیٹ اینڈ ایزی، صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آسان ہونا چاہیے، اور ٹھیک ہے اچھا لکھا ہونا چاہیے۔ دا یوزل ڈائریکشن آف فلو چارٹ از فرام ٹاپ ٹو باٹم اور لیفٹ ٹو رائٹ، ڈائریکشن کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، یا تو اوپر سے نیچے آنا ہے یا آپ نے لیفٹ سے رائٹ جانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ نیچے سے اوپر کو جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، رائٹ سے لیفٹ کو جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ڈائریکشن ہمیشہ دو ہوتی ہیں، یا تو اوپر سے نیچے کو آ سکتے ہیں یا لیفٹ سے، ٹھیک ہے، رائٹ جا سکتے ہیں۔ اونلی ون لائن شوڈ کم فرام، پروسیس سمبل ہوتی ہے اس سے صرف ایک لائن نکلتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک لائن اس میں آتی ہے اور ایک ہی نکلتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی آپ نے دھیان رکھنی ہے۔ اونلی ون فلو لائن مسٹ انٹر اے ڈیسیشن سمبل، جو ڈیسیشن سمبل ہے نا فیصلہ کرنے والی، اس میں صرف ایک لائن انٹر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ایک لائن انٹر ہونی چاہیے، وہ ایک لائن ہی آگے پھر نیکسٹ پھر فردر اس میں آپ دو نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ڈیسیشن سمبل میں ایک لائن انٹر کرنی ہے آپ نے۔ تو جیسا کہ میں نے بنایا بھی ہوا ہے، دیکھیں اس میں سلیکشن میں، ٹھیک ہے، ایک لائن آ رہی ہے۔ اونلی ون فلو لائن از یوز ود ٹرمینل سمبل، ٹرمینل کے ساتھ آپ نے ایک سمبل، ایک لائن یوز کرنی ہے۔ اسٹارٹ اینڈ اینڈ مسٹ بی لاجیکل، کنیکٹر شوڈ بی یوز ٹو ریڈیوس دا نمبر آف فلو لائنس، کنیکٹر کا استعمال کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کنیکٹر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو فلو لائنز ہیں نا ان کو کم کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کنیکٹرز کو۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے تو زیادہ کمپلیکس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اب پھر ہم لاسٹ پہ ہم نے اب اس کی ویلیڈیٹی چیک کرنی ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے یعنی جو ہمارا فلو چارٹ ہے وہ صحیح ہے، بالکل اس میں غلطی تو نہیں ہے، وہ چیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں سیمپل ڈیٹا انٹر کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یعنی ویلیڈیٹی چیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کی کچھ گائیڈ لائنس تھی۔ اب اس کے ساتھ اس کی لمیٹیشنز ہیں، لمیٹیشن سے مراد کہ اس میں کیا مطلب ہم مسائل کیا ہوں گے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب کمپلیکس پرابلم ہوگا نا ہم اس کو حل نہیں کر سکتے، اس میں ڈیفیکلٹ ٹو ڈرا فار کمپلیکس پرابلم۔ دوسرا، اگر ہم نے کوئی تبدیلی کرنی ہے تو ہمیں پورا فلو چارٹ دوبارہ بنانا پڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہم اسی میں کر لیں۔ اگر ہم نے کوئی تبدیلی کرنی ہے تو ہم اس کے لیے دوبارہ سارا فلو چارٹ ڈیزائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی میں نہیں کر سکتے۔ لمیٹیشنز کہتے ہیں اس کو، ڈس ایڈوانٹیج۔ آگے ایگزامپل دی ہے، یہ آپ دیکھ لیں، اسٹارٹ ان پٹ، دو نمبر ہیں جو ان کو جمع کرنا ہے، اسٹارٹ ان پٹ اے اور بی، پھر سم آ جائے گا اے پلس بی، ڈسپلے سم، اینڈ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، یہ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔